چین نے خطے میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے ایشیا پیسیفک تجارتی معاہدے کی رکنیت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان ایک تاریخی معاہدے کے ایک روز بعد سامنے آیا ہے۔ سی پی ٹی پی پی نامی اس تجارتی معاہدے کو دراصل امریکہ نے چین کے خطے میں اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے بنایا تھا، تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2017 میں اس معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا۔ چین کے وزیر کامرس وانگ وینٹاؤ نے بتایا کہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت نے اس فری ٹریڈ معاہدے کا حصہ بننے کے لیے نیوزی لینڈ کے وزیر تجارت کو خط لکھ دیا ہے۔ نیوزی لینڈ اس معاہدے کے انتظامی امور سنبھالتا ہے۔ خیال رہے کہ سابق امریکی صدر باراک اوباما کی جانب سے اس ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ TPP کے قیام کے وقت اسے ایشیا پیسیفک میں چین کے بڑھتے معاشی اثر و رسوخ کو چیلنج کرنے والا معاشی بلاک قرار دیا گیا تھا۔ جب صدر ٹرمپ نے اس معاہدے سے دستبرداری کا اعلان کیا تو جاپان نے ان مذاکرات اور مشاورت کے بعد CPTPP کے قیام کا اعلان کیا۔ CPTPP معاہدے پر سن 2018 میں 11 ممالک نے دستخط کیے تھے، جن میں آسٹریلیا، کینیڈا، چلی، جاپان اور نیوزی لینڈ شامل ہیں۔ جون میں برطانیہ نے CTPP کا حصہ بننے کے لیے باضابطہ مذاکرات کا اعلان کیا تھا اور تھائی لینڈ نے بھی اس میں شمولیت حاصل کرنے کے لیے دلچسپی ظاہر کی تھی۔ CPTPP میں شمولیت چین کے لیے ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگی، خاص طور پر اس لیے کیونکہ اس نے گزشتہ نومبر میں 14 ممالک پر مبنی RCEP نامی تجارتی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ RCEP دنیا کا سب سے بڑا تجارتی بلاک ہے، جس میں کوریا، چین، جاپان، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت دیگر ممالک شامل ہیں۔ ایکوس معاہدہ کیا ہے اور یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ ایکوس معاہدے کا اعلان بدھ کو انٹرنیٹ پر ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا گیا، جس میں امریکی صدر جو بائیڈن، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور ان کے آسٹریلوی ہم منصب اسکاٹ موریسن موجود تھے۔ اس معاہدے کو ایکوس کا نام دیا گیا ہے، جو دراصل آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ کے ناموں کے حروف تہجی UK US پر مشتمل ہے۔ اگرچہ پریس کانفرنس میں چین کا براہ راست نام نہیں لیا گیا، تاہم تینوں رہنماؤں نے ایشیا پیسیفک کے خطے میں دفاعی خدشات کا بار بار ذکر کیا اور ان کا کہنا تھا کہ ان خدشات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ حالیہ عرصے میں چین کو اس الزام کا سامنا رہا ہے کہ وہ بحیرہ جنوبی چین میں موجودہ متنازعہ علاقوں میں کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر دفاع بین والسن کا کہنا تھا کہ چین اتنے بڑے عسکری اخراجات کرنے جا رہا ہے جس کی تاریخ میں مثال کم ہی ملتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین بڑی تیزی سے اپنی بحریہ اور فضائی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ چین کچھ علاقائی تنازعات میں شریک ہے اور ان علاقوں میں ہمارے اتحادی ممالک کی خواہش ہے کہ وہ بھی اپنا دفاع کر سکیں۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں گزشتہ کئی اشروں میں دفاعی شعبہ میں یہ تینوں ممالک کے درمیان طے پانے والے بڑے معاہدوں میں سے ایک ہے اور اس کے تحت تینوں ملکوں میں مصنوعی ذہانت سمیت دیگر جدید ترین ٹیکنالوجی کا تبادلہ ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت آسٹریلیا پہلی مرتبہ جوہری ایندھن سے لیس آبدوزیں بنائے گا، جس کے لیے ٹیکنالوجی امریکہ فراہم کرے گا۔ ایکوس معاہدے پر فرانس اور چین نے تنقید کی ہے۔ چین اور فرانس نے امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ کے سیکیورٹی سے متعلق نئے تاریخی معاہدے کی مذمت کرتے ہوئے اسے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور دھوکہ قرار دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجان کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ علاقائی امن و استحکام کو بری طرح متاثر کرے گا اور اس سے اسلحہ کی دوڑ میں شدت آ جائے گی۔ ماضی میں آسٹریلیا چین کا اتحادی رہا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان خوشگوار تعلقات رہے ہیں۔ آسٹریلیا چین کا سب سے بڑا تجارتی ساتھی ملک رہا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان سیاسی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں۔ جب سے آسٹریلیا نے فرانس سے 12 آبدوزوں کی خریداری کے 27 ارب پاؤنڈ کے معاہدے کو ختم کیا ہے، آسٹریلیا اور فرانس کے درمیان بھی تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم نے آسٹریلیا کے ساتھ باہمی اعتبار کی بنیاد پر رشتہ قائم کیا تھا، لیکن آسٹریلیا نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ سابق فرانسیسی سفیر جیرارڈ کا کہنا تھا، یہ ایک افسوسناک لمحہ ہے۔ امریکہ کو معلوم تھا کہ یہ معاہدہ فرانس کے قومی مفاد میں ہے، لیکن پھر بھی امریکہ نے اس کا خیال نہیں کیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے فرانس کو ایک اہم شراکت دار قرار دیا اور کہا کہ واشنگٹن پیرس کے ساتھ انتہائی قریبی روابط رکھے گا۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری جین ساکر نے فرانس کی جانب سے کی جانے والی تنقید کو نظر انداز کیا۔
ان کا کہنا تھا کہ ایسی کئی شراکتیں ہیں جن کا فرانس حصہ ہے اور ایسی بھی ہیں جن کا وہ حصہ نہیں ہے، اور ان کے دیگر ممالک کے ساتھ ایسی شراکتیں ہیں جن کا ہم حصہ نہیں ہے۔ عالمی طور پر سفارتکاری ایسے ہی کی جاتی ہے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جوہری آبدوزیں کس ملک کے پاس کتنی ہیں، اور یہ جوہری آبدوزیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک عام جوہری آبدوزیں ہوتی ہیں جو کہ لڑاکا جوہری آبدوزیں کہلاتی ہیں، جبکہ دوسری جوہری آبدوزیں بیلسٹک میزائلوں سے لیس جوہری آبدوزیں ہوتی ہیں۔ اس وقت امریکہ کے پاس کل 68 جوہری آبدوزیں ہیں، جن میں سے 13 کے قریب بیلسٹک میزائلوں سے لیس ہیں۔ روس کے پاس 29 جوہری آبدوزیں ہیں، جن میں سے 8 کے قریب بیلسٹک میزائلوں سے لیس ہیں۔ چین کے پاس 12 جوہری آبدوزیں ہیں، جن میں 6 کے قریب بیلسٹک میزائلوں سے لیس ہیں۔ برطانیہ کے پاس 11 جوہری آبدوزیں ہیں، جن میں سے 4 بیلسٹک میزائلوں سے لیس ہیں۔ فرانس کے پاس 8 جوہری آبدوزیں ہیں، جن میں 4 بیلسٹک میزائلوں سے لیس ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا کے پاس 1 جوہری آبدوز ہے جو کہ بیلسٹک میزائل سے لیس ہے۔ اس سے پہلے تک آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان میزائلوں کی دوڑ لگی تھی، لیکن اب جوہری آبدوزوں کی دوڑ شروع ہو چکی ہے۔ اس معاہدے کا بڑا ہدف عسکری صلاحیت میں اضافہ کرنا ہوگا، اور یہ معاہدہ 5 ممالک کے درمیان 5 آئیز نامی معاہدے سے الگ ہوگا، جس میں آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ کے علاوہ نیوزی لینڈ اور کینیڈا بھی شامل ہیں۔ 5 آئیز کے تحت یہ 5 ممالک آپس میں خفیہ معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ آسٹریلیا کے معروف تھنک ٹینک ایشیا سوسائٹی آسٹریلیا سے منسلک گائے ٹینکنسن کا کہنا تھا کہ اس معاہدے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تینوں ممالک نے ریت پر ایک لکیر کھینچ دی ہے اور انڈو پیسیفک علاقے میں چین کے جارحانہ اقدامات کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگرچہ نئے معاہدے میں سب سے بڑی چیز آسٹریلیا کے لیے 12 جدید ترین آبدوزوں کی فراہمی ہوگی، تاہم اس کے تحت تینوں ممالک سائبر ٹیکنالوجی اور سمندر کے اندر استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ روایتی آبدوزوں کے مقابلے میں جوہری ایندھن سے چلنے والی آبدوزوں کا سراغ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ سمندر میں زیادہ دیر تک رہ سکتی ہیں اور ان پر زیادہ میزائل لادے جا سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے بھارت کی کہ آیا بھارت ان معاہدوں سے خوش کیوں ہے؟ بھارت کی خوشی کی سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں ممالک بھارت کے اتحادی ہیں۔ اس وقت بھارت دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح واحد ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس جوہری آبدوز ہے۔ ان معاہدوں کے بعد بھارت بھی اس قابل ہو جائے گا کہ وہ امریکہ یا دوسرے ممالک کے ساتھ جوہری آبدوزوں کو معائنہ کر سکے۔ آپ کی نالج میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ جوہری آبدوزیں بہت زیادہ اخراجات مانگتی ہیں۔ اس کے لیے بہت بڑی رقم چاہیے جو کہ پاکستان کے لیے اس وقت ناممکن ہے، لیکن بھارت جانتا ہے کہ اس کے لیے جوہری آبدوز خریدنا آسان ہے، مگر اس وقت جب اس پر جوہری آبدوز خریدنے کی اجازت فراہم کی جائے۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر موجود سیاسی اور عسکری قیادت بھی اس معاملے پر چپ نہیں رہ سکتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بھارت کے پاس مزید جوہری آبدوزیں آ جائیں تو پاکستان کی بحریہ بھارت کی بحریہ کے مقابلے میں مزید کمزور ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان یہ بھی جانتا ہے کہ اگر بھارت کو جوہری آبدوزیں فراہم کی گئیں تو چین کی طرف سے پاکستان کو بھی جوہری آبدوزیں فراہم کر دی جائیں گی، جس کے نتیجے میں جو دفاع کا بیلنس ہے وہ برقرار رہے گا۔ ہمیشہ کی طرح بھارت ایسی بات پر ہمیشہ خوش ہوتا ہے جس میں امریکہ اور مغربی ممالک چین کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں۔ دوسرے الفاظ میں یہ ایک ایسا موقع ہے جس کا مقصد چین کو چاروں طرف سے گھیرنا ہے۔ آسٹریلیا کافی علاقے پر واقع ہے، مگر اگر آسٹریلیا اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے تو چین کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا کا انڈونیشیا اور ملائیشیا دونوں ممالک کے اوپر بھی گہرا اثر ہے۔ یہ دونوں ممالک آسٹریلیا کی بات مانتے ہیں اور چین کے مقابلے میں ان کا جھکاؤ آسٹریلیا کی طرف زیادہ ہے۔ دوسرا، کئی تجارتی گزرگاہیں جو کہ ملائیشیا اور انڈونیشیا ممالک کے درمیان سے گزرتی ہیں، آسٹریلیا وہاں پر اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے اور چین کے لیے کافی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین نے نیوزی لینڈ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تاکہ اس کے لیے تجارتی راہ گزر کو خراب یا روکا نہ جا سکے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس معاہدے کے بعد پاکستان کس مقام پر کھڑا ہوتا ہے اور پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے، مگر پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب جوہری آبدوز حاصل کر لے، اور ہمیشہ کی طرح پاکستان جوہری آبدوز اپنے ہی ملک میں اپنے ہی وسائل سے تیار کرے گا، جو بھارت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوگا۔